بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اکابر کے تعلق سے ان کا اتباع سنت، اتباع شریعت کا اہتمام اور اس کے لیے مجاہدات و ریاضتوں کا برداشت کرنا، کل کچھ واقعات سنائے گئے تھے، اسی سلسلے کی ایک بات۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہم اللہ فرمایا کرتے تھے، درزی کو نمونے کا کوئی کپڑا مثلاً قمیص اچکن دے دیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے اسی نمونے پر کپڑے سیتے چلے جاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے پوری انسانیت کے لیے، تو آپ نمونہ ہیں۔ اس کا مفہوم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ درزی کو نمونے کا کپڑا مثلاً قمیص اچکن دے دیا اور حکم دیا جاتا ہے کہ اسی نمونے پر کپڑے سیتے چلے جاؤ۔ خراش تراش سلائی وغیرہ کے اعتبار سے جس حد تک اس نمونے کے مطابق کپڑوں کے سینے میں درزی کامیاب ہوگا، اسی حد تک سلانے والے سے مزدور انعام کا مستحق ہوگا۔ یعنی جو نمونہ دیا ہے اس نمونے سے جتنا زیادہ قریب سل کر کے دے دے گا، اچھا بنا کے دے گا نمونے کا، بس اس کو ظاہر ہے کہ انعام ملے گا۔ جو مزدوری ہے وہ تو دے گا ہی، اور کیونکہ اس نے مرضی کے موافق سل دیا ہے لہذا اس کو انعام بھی دیں گے۔ اس مثال کو پیش کر کے ارشاد فرماتے، اسوہ حسنہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کا بخشا ہوا نمونہ ہے۔ یعنی اللہ پاک نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن پاک میں بھی ہے۔ ساری انسانیت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رنگ میں، ڈھنگ میں، چال میں، چلن میں، فکر میں، نظر میں اسی نمونے کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں۔ گویا جو زندگی آپ کی زندگی کے جتنے زیادہ قریب ہوگی بس اللہ پاک کو وہ پسند ہے، اور جو زندگی آپ کی زندگی سے جتنی زیادہ دور اور ہٹی ہوئی ہوگی بس پھر تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ قمیص مثال حضرت نے دی تھی، اگر وہ سلنے والا نمونے کے خلاف سل دے، چاہے زمانے والوں کے مزاج کے حساب ہی سے کیا ہو اس نے، لیکن چونکہ نمونے کے خلاف ہے تو وہ سلائی نہیں دے گا اس کو، بلکہ ناراض بھی ہوگا اور زبان بھی چلائے گا، ہاتھ بھی چلائے گا کہ تم نے نمونے کے خلاف سارا کام کر دیا ہمارا۔ اسی طرح اللہ پاک کے یہاں معاملہ ہے، ہماری جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قریب جتنی زیادہ ہوگی اتباع میں، عمل کے اعتبار سے اللہ کے یہاں محبوب ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دیں گے، انعام بھی عطا فرمائیں گے، خوش بھی ہوں گے اس سے۔ لیکن اگر اس کے نمونے کے خلاف جتنی زیادہ ہو جائے گا تو بات بنے گی نہیں، چاہے عقائد ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، تمام چیزوں میں آپ کی اتباع ہے۔ فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے کتنا اس کے اوپر عمل کیا۔ حضرت کا حال لکھا، حضرت نانوتوی کا، حضرت مولانا نانوتوی کا تو مشہور قصہ غدر کے زمانے کا ہے، 1857 میں۔ اب اسے تاریخ میں غدر کہتے ہیں، لیکن وہ بھی جنگ آزادی کی وہ ہے، کڑی وہ بھی ہے۔ تو اس موقع پر جب ان حضرات کے نام وارنٹ کٹے ہوئے تھے اور سب کے اصرار سے حضرت کو ایک گھر میں چھپا دیا تھا، کیونکہ وارنٹ تھا، جتنے لوگ شریک ہے گرفتاری پھر سزا، تو حضرت کو بھی تھا۔ 3 دن
چھپا دیا، لیکن حضرت 3 دن بس رہے وہاں۔ تیسرے دن زبردستی گھر سے باہر نکل آئے، کہا کہ اب نہیں، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں 3 دن ہی پوشیدہ رہنا ثابت ہے، یعنی سنت پر ہم نے عمل کیا، لہذا عمل یہ ہے کہ بس 3 دن اسے باہر آ گئے حضرت، حالانکہ حالات بہت خراب چل رہے تھے۔ اب اتباع سنت کی برکت کہی ہے، اللہ پاک نے کوئی حفاظت بھی فرمائی۔ تو جب ایسے خطرے کی حالت میں سنتوں پر اتباع کی ہے ان لوگوں نے، تو ظاہر ہے جب حالات کتنے بالکل اطمینان کے ہوں گے تو کتنا عمل کرتے ہوں گے۔ اس سبق کی بات ہم لوگوں کے لیے ہے کہ جب حالات پریشان کن ہوتے ہیں تو پھر ہم سنت سب بھول جاتے ہیں، تب ہمیں ہوش نہیں رہتا اس وقت میں۔ ہمیں ہوش تو جب رہتا ہے جب تھوڑا سا حالات یہ ہو، اور وہ ان حضرات کا حال یہ تھا کہ وہ فوراً باہر آ گئے۔ ایسے ہی حضرت ایک سنت پر اور عمل کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ جب سفر سے تشریف لاتے تو گھر نہیں جاتے تھے آپ، پہلے مسجد نبوی میں آ جاتے تھے، اور مسجد میں آ کر کے آپ جو حضرات صحابہ کرام جو اتنے سفر کے زمانے میں زیارت نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی ہے، سب آ کر کے آ جاتے ملاقات۔ یہ معمول حضرت نانوتوی کا بھی تھا۔ فرمایا جب حضرت سفر سے نانوتا تشریف لاتے تو دستور تھا کہ گھر سے پہلے کچھ دیر کے لیے مسجد میں قیام فرماتے، نفل ادا کرتے۔ جب قصبے والوں کو آپ کے آنے کی خبر پہنچتی تو سب مسجد کی طرف دوڑ جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پاک میں جو لوگ رہ گئے تھے ان کی دلداری دلجوئی کہ اتنے دن انہوں نے دیکھا نہیں تو بے چینی ہے، تڑپ ہے، مجھ کو دیکھ لے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، مسجد میں بڑھ جائے کرتے جا کر کے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت معترضین آویں اور اتباع سنت میں اکابر دیوبند کا مقابلہ کر کے دکھاویں، چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، خورد و نوش میں بہت مشکل سے ان کی نظیر میں۔ اور عجیب، باقی ہمارے بزرگوں کا عجیب حال تھا، یعنی جو بڑے ہیں، پیر ہیں، شیخ ہیں، وہ اپنے چھوٹوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر سنت کے خلاف کوئی عمل دیکھنا تو ٹوک دینا۔ آج تو اگر کوئی کسی کو ٹوک دے تو اس کی خیریت میں ہی لڑائی ہو جائے گی۔ پھر وہ بڑے انہی کے ہاتھ میں توبہ کی، بیعت کی ہے، انہوں نے کہہ رکھا کہ جو ہے حضرت مولانا عبدالحی صاحب سے ایک دفعہ کہا اگر کوئی امر یعنی کوئی کام، کوئی بات خلاف سنت مجھ سے ہوتا دیکھو تو مجھے اطلاع کر دینا کہ کام خلاف سنت ہوا۔ اب وہ بھی کیسے تھے، سننے والی بات یہ ہے، فرمائے کہ فوراً کہا مولانا نے کہ جب کوئی مخالف سنت کام آپ سے عبدالحی دیکھے گا تو عبدالحی آپ کے ساتھ ہوگا ہی کہاں، یعنی ساتھ چھوڑ دیں گے ہم، آپ کے ساتھ تو ہم اس لیے لگے ہیں تاکہ سنتوں پر عمل کریں ہم، اور آپ کے عمل کو دیکھ کر ہم صحیح راستہ دیں گے، اور جس دن ہوگا ہم الگ ہو جائیں گے فوراً۔ یہ اپنے شیخ سے اتنا کھل کر کے ظاہر ہے۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، حضرت مولانا عبدالحی صاحب کے اتباع سنت کی نگرانی کا یہ عالم تھا کہ اپنے شیخ کو بھی خلاف سنت پر ٹوک دیا۔ ایک دفعہ حضرت سید صاحب کی نئی شادی ہوئی تھی، نماز میں اپنے معمول سے کچھ دیر سے تشریف لائے، جانے کے وقت آپ سے کچھ دیر ہو گئی۔ پہلے دن تو مولانا نے خاموشی اختیار کر لی، دوسرے دن بھی دیر ہو گئی اور تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ مولانا عبدالحی صاحب نے سلام پھیر کر فرمایا اور سبھی کے سامنے عبادت الہی ہوگی یا شادی کی عشرت ہوگی، یعنی مطلب شادی کے مزے ماریں گے یا عبادت کریں گے آپ؟ شیخ بھی تھے، بڑے بھی تھے، اور سب کے سامنے کہہ دیا۔ سید صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف فرمایا۔ یہ اتباع سنت والی بات ہے کہ کسی نے اگر توجہ دلائی تو اس کا شکریہ ادا کیا، اس کی قدردانی کی۔ یہ بڑوں کا حال تھا، اس نے اس کو ذکر فرمایا۔ اکابر علماء دیوبند اتباع شریعت کی روشنی میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، اور اس میں حضرت کے حالات، بزرگوں کے حالات حضرت جمع فرمائے ہیں۔